میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وسط کے معنی درمیان کے ہوتے ہیں، اور یاد رکھیں جو درمیانی چیز ہوتی ہے بڑی اہم ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر الامور اوسطها، بہترین کام درمیانی کام ہوا کرتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کا مسلمان تباہی اور بربادی کے دہانے پر جو پہنچا ہوا ہے، اس کے کئی اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ مسلمان کہیں گیا تو بہت زیادہ گیا، کہیں رکا تو بہت زیادہ رک گیا، درمیان کے پہلو کی طرف اس نے توجہ نہیں دی۔ میں اس کے حوالے سے قرآنی بہت ساری آیتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے آج کروں گا، تاکہ آج آپ یہاں سے اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو اس طریقے سے سینے میں اتار کر کے جائیں کہ جس کی وجہ سے آپ اس پر عمل کرنے کے بعد اپنی دنیا بھی سنوار لیں اور اپنی آخرت بھی سنوار لیں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں جو چیز درمیان میں ہوتی ہے اس کا مقام کتنا عرف و اعلیٰ ہوتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اپنی زندگی کے 3 ادوار کے حوالے سے غور کریں۔ شاید کہ بہت سارے تیسرے دور کے اندر داخل نہیں ہوئے اور بہت ساروں کا پہلا دور بھی گزر چکا ہے، لیکن اس وقت جس دور سے اتنا بڑا مجمع گزر رہا ہے وہ جوانی کا دور ہے۔ آپ دیکھیں انسان کی زندگی کے 3 دور ہوا کرتے ہیں، 3 ادوار ہوا کرتے ہیں، ایک بچپنا، ایک جوانی، ایک بڑھاپا۔ لیکن اب آپ دیکھیں بچپنے کی کیفیت کا اندازہ لگائیں اور بڑھاپے کی کیفیت کا اندازہ لگائیں اور پھر جوانی کو دیکھیں تو یہ جوانی درمیانی ہماری عمر ہے، یہ جوانی درمیان میں آتی ہے، بچپن اور بڑھاپے کے درمیان جوانی ہے۔ اور یاد رکھیں اگر کسی نے اپنی جوانی سنوار لی اس نے اپنی زندگی سنوار لی، کسی نے اپنی جوانی برباد کر دی اس نے اپنی زندگی برباد کر دی۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کے نزدیک جوانوں کا بڑا اونچا مقام ہے، جوانوں کا بڑا اونچا درجہ ہے، جوانوں کی بڑی اہمیت ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں تو ہماری قوم کا جوان جس کی عمر کو تعلیمی کام کے اندر گزارنا چاہیے، تعمیری کام میں گزارنا چاہیے، فلاحی کام کے اندر گزارنا چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری قوم کا جوان آج علمی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، ہر اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پسماندگی کا شکار نظر آتا ہے۔ آئیے جوانوں میں تمہیں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات جوانوں سے متعلق بتاؤں کہ جوان کی اہمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمائی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو جوان صبح کے وقت عبادت کرتا ہے اس کا مقام اس بوڑھے کے بڑھاپے میں عبادت کرنے والے کے مقابلے میں ویسا ہی ہے جیسا رسولوں کا مقام امتیوں کے اوپر ہوا کرتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، جوانوں کی بڑی اہمیت ہے، جوانوں کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ اور آج تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں جس قوم کا جوان سنبھل جاتا ہے اس قوم کے اندر انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ یہی وہ عمر ہے جس عمر کے اندر اگر آپ نے علم انویسٹ کیا، جس عمر کے اندر آپ نے اخلاق اپنے سنوار لیے، جس عمر کے اندر آپ نے اپنی عادتیں سنوار لی، تو یاد رکھیں آپ کی نسلوں کی عادتیں بھی سنور جائیں گی اور ان کی زندگی میں بھی انقلاب پیدا ہوگا۔ میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاؤں، جو ماں پڑھی لکھی ہوتی ہے، جو باپ پڑھا لکھا ہوتا ہے، انہوں نے اپنی جوانی تعلیم میں گزاری ہوتی ہے، اخلاق سنوارنے کے اندر گزاری ہوتی ہے، عبادت و ریاضت میں گزاری ہوتی ہے، وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ ان کی نسل جو ہے جاہل رہ جائے، ان کی نسل آوارہ گردی کی شکار ہو جائے، بلکہ ماں بھی محنت کرتی ہے، باپ بھی محنت کرتا ہے، کبھی اخلاق منتقل کیے جاتے ہیں، کبھی عادتیں منتقل کی جاتی ہیں، کبھی علم منتقل کیا جاتا ہے، نتیجتاً ایک اچھے معاشرے کی تشکیل ہوتی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جو باپ خود گٹکھا کھا رہا ہو، جو باپ خود شراب پی رہا ہو، جو باپ خود جوانی کے عالم کے اندر ڈرگز استعمال کر رہا ہو، بھلا اس کی نسلوں سے آپ کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ اس کی نسلوں کے سنورنے کے حوالے سے کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ ایک بیٹا
اپنے باپ کو جب سگریٹ پیتے دیکھتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ بیٹا باپ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے گا، وہ بیٹا باپ کی عادتوں کو اختیار کرے گا۔ اور آج کا ماحول تو اتنا بدترین ماحول ہو گیا کہ باپ اور بیٹے مل کر ساتھ میں سگریٹ بھی پیتے ہیں، ساتھ میں پکچر بھی دیکھتے ہیں، اور ساتھ میں گٹکا اور تمباکو کھاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ درمیانی عمر ہے جوانی، یہ بہت اہم عمر ہے، چاہے وہ بچے کی ہو یا بچی کی۔ نوجوان بچہ سنور جائے تو معاشرہ سنور جاتا ہے، نوجوان بچی سنور جائے تو ماحول سنور جایا کرتا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، آج پوری دنیا نوجوانوں کو اٹریکٹ کر رہی ہے۔ جتنے بھی آپ کو ایڈ ملیں گی وہ سب نوجوانوں سے متعلق ملے گی، کپڑوں سے لے کر، پرفیوم سے لے کر اور کاسمیٹک سے لے کر ہر چیز کے بارے میں جوان کو متاثر کرنے والی چیزیں آپ کو ملیں گی۔ آپ اسی طریقے سے دیکھیں، اور یانیت اور بے حیائی اور بے حجابی یہ بھی اسی لیے ہے تاکہ اس سے جوان متاثر ہو، اور متاثر ہونے کے بعد وہ اپنی دنیا بھی برباد کر بیٹھے اور آخرت بھی برباد کر بیٹھے۔ میں بہت سارے ایسے جوانوں کو جانتا ہوں جن کی ماں نے اور باپ نے بڑے اپنے بچے کے لیے سپنے دیکھے تھے، اور وہ بچہ ایس ایس سی تک اچھے پرسنٹیج سے کامیاب بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد جب کالج کے زینے پر قدم رکھتا ہے اور لڑکیوں سے سابقہ پڑتا ہے تو ساری چیزیں فراموش کر دیتا ہے، اور عیاشی کے دلدل میں ڈوب جانے کے بعد، آوارگی کا شکار ہونے کے بعد ماں کے سپنے بھی برباد اور باپ کے سپنے بھی برباد کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ جوان بہت اہم سرمایہ ہے۔ جس قوم کا جوان سنور جائے وہ قوم سنور جایا کرتی ہے، جس قوم کا جوان پاکیزہ بن جائے وہ قوم پاک سوچ کی حامل بن جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ عز و جل جوانوں کے بارے میں فرماتا ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے، جو نوجوان ایمان پر راضی ہو گیا، تقدیر پر راضی ہو گیا، اور میری دی ہوئی روزی پر قناعت کرتے ہوئے اس سے راضی ہو گیا، اور خواہشات نفسانی پر کنٹرول، میری خواہش میری رضا کی خاطر کیا، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے اس نوجوان کا مقام میرے نزدیک فرشتوں جیسا ہے، فرشتوں جیسا ہے۔ یقیناً آوارگی دعوت دے رہی ہے، عیاشی دعوت دے رہی ہے، بد کرداری دعوت دے رہی ہے، لیکن تھوڑا سا سوچو، یہ بد کرداری کے اگر شکار ہو گئے، نفسانی خواہشات کے شکار ہو گئے، اس سے نہ بچے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کیریئر تباہ ہو جائے گا، زندگی برباد ہو جائے گی، اور اگر بچ گئے تو مولا بھی راضی ہوگا، اور مولا اتنا اونچا درجہ عطا فرماتا ہے کہ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ میرے نزدیک وہ فرشتوں کے مانند ہے۔ آج ذرا نوجوانوں کو تلاش کر لو، نوجوانوں کی زندگیوں کے اندر جھانک کر کے دیکھا جائے تو ہمارے جوان کہاں جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، اور تاریخ اٹھا کر نوجوانوں کی زندگی کا جائزہ لو۔ یہ غزوہ احد ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کو دشمنوں نے زخمی کر دیا، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے لہو نکلنے لگا۔ حضرت مالک بن سنان جو نوجوان صحابی تھے، انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے جب لہو کو نکلتے دیکھا، فوراً اپنا منہ ادھر لے گئے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے، چہرے مبارک سے نکلنے والے خون کو انہوں نے چوس لیا، اور جب چوس لیا تو اب خیال پیدا ہوا، اس نوجوان صحابی کے دل میں خیال پیدا ہوا، کیا کروں اس خون کو،
اگر زمین پر پھینکوں گا تو مصطفیٰ پیارے کے خون پر کسی کا پیر پڑ جائے گا تو میرے آقا کی خون کی بے ادبی ہو جائے گی. اس موقع پر انہوں نے وہ خون چوس لیا اور پی گئے, پورا خون پی گئے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس چیز کی خبر ملی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا, جس کسی کے جسم میں میرا خون دیکھنا چاہتے ہو تم مالک بن سنان کو دیکھ لو. اللہ اکبر, اس کے خون سے میرا خون مل چکا ہے. اور اس کے بعد جب یہ ارشاد ان کے کانوں تک پہنچا تو حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطفیٰ پیارے کی محبت کے اندر, بالکل وارفتگی کے اندر, عقیدت کے اندر, محبت کے اندر اس طرح سے دشمنوں پر ٹوٹ پڑے کہ جام شہادت انہوں نے نوش فرما لیا. تاریخ اٹھا کر کے دیکھو نوجوانوں, تم اپنی زندگی کے بارے میں غور کرو, ذرا جوانوں کے بارے میں دیکھو کہ تاریخ میں کیسے کیسے نوجوان گزرے ہیں اور انہوں نے اپنی جوانی کو کس راستے پر ڈالا. اور ظاہر سی بات ہے, جب مائیں اپنے بچوں کو جوان صحابہ کی داستانیں سناتی اور جب باپ اپنے بچوں کے سامنے مصطفیٰ پیارے کی جوانی کا تذکرہ کرتے تو بچوں کے اندر ایسا جوان بننے کا جذبہ پیدا ہوتا. لیکن جب مائیں اپنے بچوں کو ہیرو کی داستان سنائے, باپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کے پکچر دکھائے تو بچے ڈانسر تو پیدا ہو سکتے ہیں, بااخلاق تیار نہیں ہو سکتے. اتنا بڑا مسلم علاقہ, مانا ہوا علاقہ, اکثریتی علاقہ, بڑی تعداد میں بسنے والے یہاں کے مسلمان, ذرا اپنی آئیڈینٹی دیکھو, ذرا اپنی پہچان دیکھو. میں نے ابھی سید علی بھائی صاحب قبلہ کے ساتھ تھوڑی دیر ہم بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے اپنی ایک چھوٹی سی فکر پیش کی. میں نے کہا یہ ممبرا اور نیو ممبئی دونوں کو دیکھ لو, دونوں کا وجود عمل میں آیا ہے, کوئی زیادہ فاصلہ نہیں ہے دونوں کا. جب نیو ممبئی بنا اسی کے قریب قریب ممبرا اور کوسا بنا, یا ممبرا یا کوسا بنا, اس کے بعد نیو ممبئی بنا. لیکن پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں ذرا ممبرا بھی جا کر کے دیکھ لو, یعنی یہاں کا حال بھی دیکھ لو, راستے بھی دیکھ لو, بلڈنگیں بھی دیکھ لو, گلیاں بھی دیکھ لو, رہنے والوں کو بھی دیکھ لو, اور ذرا نیو ممبئی جا کر کے دیکھ لو. تو آپ کا ضمیر کہے گا جیسے نیو ممبئی پہنچتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے فورین میں آ گئے, اور یہاں کا مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, یہاں کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں. ایک اور میرا اپنا تجزیہ میں آپ کو بتاؤں, سب سے زیادہ ہوٹل اگر کسی علاقے میں نظر آئیں گی تو وہ مسلم علاقہ, اور صرف ہوٹل ہی نہیں, سب سے زیادہ کیمسٹ بھی آپ کو مسلم محلے میں نظر آئے گی, اور سب سے زیادہ ڈاکٹر بھی آپ کو, اور ڈسپینسری بھی اور کلینک بھی آپ کو مسلم محلے میں نظر آئے گی. ایک دور تھا ہمارے علاقوں کا کہ ہمارے علاقوں میں لائبریریاں نظر آتی تھی, ہمارے علاقوں میں کتاب پڑھنے والوں کا ذوق و شوق نظر آتا تھا, ہمارے علاقوں میں صفائی نظر آتی تھی, ہمارے علاقوں میں رہنے والوں کو جینے کا سلیقہ آ جاتا تھا. لیکن آج ہمارے علاقے اور ان علاقوں میں بسنے والے نوجوانوں کی پوزیشن, العیاذ باللہ, ہمارے ہی محلے میں رہنے والا بچہ اگر اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیتا ہے تو وہ ہمارے قریب بیٹھنا یا محلے میں رہنا پسند نہیں کرتا, وہ علاقہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے کہ کہیں میری نسل تباہ نہ ہو جائے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, وہ کون سی برائیاں ہیں جن کو ہمارے محلوں میں داخل نہیں کی گئی, اور وہ کون سی برائیاں ہیں جن کو داخل کی گئیں اور وہ برائیوں کو مسلمانوں نے قبول نہ کیا ہو. ہمیں کیا قبول کرنا چاہیے تھا؟ کبھی خیال ہے آپ کو؟ کبھی قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کی آپ نے؟ ہمیں کیا قبول کرنا چاہیے؟ تو ہمیں تو قرآن نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو تم کو رسول دے اسے قبول کر لو, اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. حضور جس سے روکتے ہیں ہم وہ کرتے نظر آتے ہیں, اور جو کچھ حضور نے دیا
اسے قبول کرنے کے لیے مسلمان تیار نہیں۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اب آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ میں نے جوانی برائیوں میں گزار دی، میں نے اس وقت توجہ نہیں دی، میں نے اپنی جوانی کو خراب کر دی، میں غلط راستے کا مسافر ہو گیا اور میرے دامن پر گناہوں کے بہت سارے دھبے لگ گئے۔ تو اب آئیے میں آپ کو بتاؤں، جوان ہو نا، جوان ہو اور ہو بھی گنہگار، جوان بھی ہو اور ہو بھی گنہگار، اور پھر بھی اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو میرے آقا کی حدیث مبارکہ دل و دماغ کے اندر محفوظ کر کے آج اس چیز کا عہد کرو۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کو جوان توبہ کرنے والا بندہ بہت پسند ہے۔ اگر جوانی داغدار ہو چکی ہے اور پھر بھی تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو آج کے اس سپر سنی اجتماع میں اپنی برائیوں سے رشتہ توڑو، چاہے نوجوان لڑکا ہو یا نوجوان لڑکی ہو۔ اگر جوانی داغدار ہو چکی ہے تو گھبراؤ نہیں، ہو چکا جو ہونا تھا، اب بھی میرے کریم نے دروازہ کھولے رکھا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور جب کوئی پلٹتا ہے اپنے رب کی طرف تو میرا مولا اس سے بڑی محبت فرماتا ہے۔ آ جاؤ اس کی طرف، آئندہ گناہ نہ کرنے کے عہد سے آ جاؤ، معاشرے کو پاکیزہ معاشرہ بنانے کی غرض سے آ جاؤ، ممبرا کو ایسا ماحول دو کہ یہاں آ کر بسنے والوں کی زندگیوں کے اندر اسلام چھلکتا ہوا نظر آئے۔ میں آپ کو بتاؤں، ذرا اپنے علاقوں کی زمین کی قیمت دیکھو، اپنے علاقوں کے فلیٹ کی قیمت دیکھو، اپنے علاقوں کے سٹینڈرڈ کو دیکھو، اور ذرا دوسرے علاقوں کا جائزہ لو۔ ہم اتنے سستے ہو گئے، ہمارا محلہ اتنا سستا ہو گیا، ہم جہاں بسیں وہاں کی زمین کی قیمت بھی گھٹ جائے۔ مسلمانوں، اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے، ہمارا کردار، ہماری لائف سٹائل، ہماری برائیاں، ہماری آوارگیاں، یہ ہماری زمین کی قیمت بھی بڑھنے نہیں دیتی اور ہماری قیمت بھی بڑھنے نہیں دیتی۔ آج تمہیں عہد کرنا ہوگا، آج تمہیں عزم مصمم کرنا ہوگا، آج سب کو مل کر منصوبہ بنانا ہوگا کہ ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے زمین کی قیمت بڑھے یا نہ بڑھے، اللہ کے نزدیک ہماری قیمت بڑھ جائے۔